السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہے، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول جو ہے وہ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، لیکن ابھی بھی اس کی بہت سی ایپیسوڈ باقی ہیں۔ اس کی ایک آئیڈیا ہے مجھے، یعنی اندازہ ہے کہ 20 سے 22 ایپیسوڈ ہوں گی اور ناول کی جو ہے وہ کہانی کھلتی جا رہی ہے۔ تجسس جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن مکمل ختم نہیں ہو رہا۔ ابھی بھی بڑا سا سوالیہ نشان ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، سوار اور کنان کی زندگی میں کیا ہوگا، سازشیں کامیاب ہوں گی یا ان دونوں کی محبت رنگ لائے گی، وہ دونوں ایک ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ لیکن کافی کمپلیکیٹڈ سی سچویشن ہے، دونوں جانب سے حالات و واقعات جو ہیں وہ سنسنی خیز ہیں اور آسانی سے تو ملاپ نہیں ہوگا ان کا۔ خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ابھی بھی کہانی جو ہے وہ کافی باقی ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول کا نام ہے کنارے خوابجو، مصنفہ ہیں فرا بخاری، قسط نمبر 14۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی ہر سو پھیلنے لگی تھی۔ سوار نے کنان کو جگا دیا تھا۔ دونوں نے قریب 2-2.5 گھنٹے کی نیند لی تھی اور اب انہیں گھر کے لیے نکلنا تھا۔ سوار نے میاں جی کو کال کر دی تھی، وہ اسی ٹیکسی والے کو یہاں بھیج رہے تھے جو رات کو اسے آبادی میں چھوڑ گیا تھا۔ کمرے میں گھوم پھر کر سوار نے 2 شاپر ڈھونڈے اور اب کنان اور وہ اپنا اپنا سامان ان میں ڈال رہے تھے۔ سوار نے کچن میں جا کر اپنا لباس تبدیل کیا اور باورچی عزیز کے کپڑے واپس لٹکا دیے۔ کنان نے اپنی شال دوبارہ پہن لی جو اب گیلی تو نہیں، البتہ ٹھنڈی ضرور تھی۔ سوار نے کیل سے لٹکا کنان کا بیگ اتارا، پلٹ کر دیکھا تو وہ سوار کی گیلی شال کو تہ لگا رہی تھی۔ سوار نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا جس میں کنان کا بیگ تھا۔ کچھ خیال آنے پر اس کے ہونٹ مسکرانے لگے۔ ویسے تصور کرو کنان، تھوڑا سا فیوچر میں جا کے۔ وہ اس کا بیگ سینے سے لگائے اب رک کر تسلی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کنان بھی ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی۔ ہمارا بھی ایک روم مطلب ایک گھر ہوگا۔ شرارت کو قابو میں کرتے اس نے خود ہی اپنا جملہ بدلا۔ کنان بھی مسکرانے لگی۔ اس سے تو اچھا ہی ہوگا۔ اس نے نظریں آس پاس گھمائیں، لیکن پھر رک کر توجہ سے ان 2 دیوار کو دوبارہ دیکھا، پھر سوار کو۔ جگہ اہمیت نہیں رکھتی نا سوار، جگہ سے زیادہ مناسبت اہم ہوتی ہے۔ برسوں بعد شاید میں ہی آپ سے کہوں اشرف بھائی کی سرائے چلتے ہیں۔ ہاں، اور تب وہ ہمیں ایک کمرہ بک کر دے گا اور سوار نے چمکتی آنکھوں سے کنان کی تائید چاہی جس کا اپنا چہرہ صبح کی ٹھنڈی روشنی جیسا منور تھا۔ اور ہم کہیں گے ہمیں اسی اسٹور روم میں جانا ہے، دونوں نے کھلکھلا کر ہنستے بیک زبان کہا۔ ہاں، کنان مسکراتے لبوں اور حسرت بھری نظروں سے ایک ایک چیز کو دیکھتے چارپائی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ محبت کا ہر لمحہ قیمتی، ہر ٹھکانہ تاج محل ہوتا ہے۔ اس رات نے مجھے بہت سے انمول تحفے دیے ہیں۔ کنان نے کہتے کہتے نہ جانے ایسا کیا سوچا، پلکوں پہ موتی سا چمکا اور اس نے اپنی کلائی کو اونچا کرتے اپنے چہرے کو چھوا۔ سوار نے حیرت سے اس کی حرکت کو دیکھا۔ بھیگی پلکیں لیے اس نے کلائی میں بندھے اس بریسلٹ کو اپنے رخسار سے لگا رکھا تھا جو 3 روز قبل ہی سوار نے گفٹ کیا تھا۔ میں نے کل یہ بریسلٹ پہلی مرتبہ پہنا تھا سوار، اور گھر سے نکلتے ہی اغوا ہو جانا۔ جمشید کے گھر اس کمرے کے اندھیرے میں اس چمکتے بریسلٹ کو دیکھ کر مجھے عجیب عجیب وہم لاحق ہونے لگے تھے۔ محبت کی پہلی نشانی کا راز نہ آنا بہت درد دے رہا تھا، جبکہ میں اس تحفے میں چھپے خلوص کا یقین چاہتی تھی۔ تو کیا ہوا وہ یقین؟ سوار اس کا بیگ لیے مسکراتے ہوئے قریب آیا تو کنان بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مزید پختہ ہوا ہے۔ میں سمجھ رہی تھی شاید میں آپ سے، اپنوں سے ہمیشہ کے لیے دور جا رہی ہوں، لیکن وہ میرا وہم ہی تھا۔ میرے لیے یہ یقین قدرت کا انعام اور تمہاری طرف سے جوابی تحفہ ہے۔ اس نے پیار سے کنان کا گال تھپکا اور سامان اٹھا لیا۔ آؤ، سر شدت سے ہمارے منتظر ہوں گے۔ کنان نے مسکرا کر بیگ کندھے سے لٹکایا اور اس پرانے کمرے پر آخری محبت بھری نگاہ ڈالتے اس کے پیچھے چل پڑی۔ کہیے سوار، اب کیسی طبیعت ہے آپ کے سر کی؟ سماما نے بدقت مسکراتے اپنی اندرونی کیفیت کو سوار سے چھپایا۔ اب تو بہت بہتر ہے میم، گھر پہنچ گئے ہیں۔ وہ بھی مسکرا کر ایک ہی جملے میں بات کو سمیٹتے کمپیوٹر لگا کر بیٹھ گیا۔ پچھلا پورا دن تو آپ کافی ڈسٹرب رہے۔ سماما جانتی تھی وہ کبھی اس سے اپنے پرسنلز شیئر نہیں کرتا، پھر بھی اپنے اندر کی بے چینیوں سے نبرد آزما وہ سوال پوچھنے سے باز نہیں آ رہی تھی، نہ ہی اسے موضوع سے ہٹانا چاہتی تھی۔
کچھ خوف اندر سے اٹھتے وہموں کے بھی تھے کہ کہیں جمشید نے اس کا نام نہ سوار کے سامنے اگل دیا ہو۔ وہ اس کے ساتھ بات چیت جاری رکھ کر اس کا اپنے ساتھ رویہ جانچنا چاہتی تھی۔ جی میم، دن ہی نہیں پچھلی پوری رات بھی کافی ڈسٹرب گزری ہے، لیکن الحمدللہ آج کی صبح کے ساتھ ہر چیز معمول پر آ گئی ہے۔ وہ کمپیوٹر کی اسکرین سے نظر ہٹا کر اس مرتبہ بھرپور انداز میں مسکرایا تھا۔ صبح 6 بجے اس نے کنان کو اس کے گھر پہنچایا تھا۔ رفیق سر سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر تک رات کے حوالے سے بات چیت کرتے وہ پیدل ہی مال روڈ کے راستے اپنے ہوٹل آ گیا تھا۔ کنان اور اس نے آپس میں طے کیا تھا کہ جمشید کے حوالے سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ رفیق احمد سے اس نے یہی کہا کہ اغوا کار کون تھے اور ان کا کیا مقصد تھا، وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ بس دیا سے کل کوکنگ اکیڈمی کے سلسلے میں کال پر بات ہوئی تو اس نے کنان کا بتایا اور پھر سر سے دیر ہو جانے کا بہانہ کرتے عجلت میں وہاں سے نکل آیا، کیونکہ آگے اگر رفیق سر اس سے یہ پوچھ لیتے کہ دیا نے تو صرف کنان کے اغوا ہونے کا بتایا تو وہ اغوا کاروں کے ٹھکانے تک کیسے پہنچا، تو اس کا وہ کیا جواب دیتا۔ اس لیے اس وقت تو ان سوالوں سے پیچھا چھڑا کر نکلنے میں ہی عافیت جانی، اور یہاں جمشید کی حقیقت بتانے سے اسے کنان کی مجبوری آڑے آ گئی تھی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ابو پر ان کی دوستی کا راز کھلے، یعنی ایسی گہری دوستی کہ کنان نے سوار کو اپنے گھر کا سب سے بڑا راز بھی شیئر کر لیا تھا۔ وہ تکلیف دہ حقیقت جس پر 3-4 برس ہونے کو آئے ان باپ بیٹی نے بھی کبھی بات نہیں کی تھی۔ سوار نے سر جھٹک کر خود کو کام میں مصروف کیا۔ کچھ حقیقتوں سے نظریں چرا کر جینا پڑتا ہے۔ یہ بات قدم قدم پر جتنا اسے پیش آ رہی تھی شاید ہی کوئی اور اس کا اتنا شکار ہوا ہو۔ آپ نے تو شاید ناشتہ بھی نہیں کیا۔ سماما بڑی دیر تک اسے توجہ سے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر گویا ہوئی۔ وہ اس وقت نہا کر ڈیپ بلو جینز اور میرون جرسی میں پچھلے کئی دنوں کی نسبت کہیں زیادہ تر و تازہ اور حسین لگ رہا تھا۔ جی ٹائم ہی نہیں ملا، مجھے بس سیٹ پر آنے کی جلدی تھی۔ سماما نے مسکراتے ہوئے فون پر ناشتے کا آرڈر دیا۔ وہ خود بھی آج ناشتہ کیے بنا آ گئی تھی۔ یہاں کی صورتحال جان لینے کی عجلت میں وہ صبح سویرے ہی بھاگی چلی آئی تھی، لیکن وہ سامنے بیٹھا بے مہر تو دام میں آنے کو تیار ہی نہیں لگ رہا تھا۔ البتہ چہرے کا اطمینان بتاتا تھا کہ کنان بحفاظت اپنے گھر پہنچ چکی تھی، اور سماما کے ہاتھ فی الحال تک کے وقت میں ایک یہی کامیابی لگی تھی کہ سوار کو اس کا نام معلوم نہیں ہو پایا تھا۔ حالت وگرنہ اس وقت کھسیانی بلی سے کم نہ تھی۔ کنان کو اغوا کاروں کے چنگل میں رات بھر کے لیے چھوڑ کر وہ سوار کی نظروں میں اسے گرانا چاہتی تھی، لیکن ہوا کیا تھا؟ کنان تو گھر سے دوری کی اس رات کا ایک ایک پل اپنے محبوب کی سنگت میں گزار کر آئی تھی۔ نقصان کے سودے میں سر فہرست ایک اسی کا نام جگمگا رہا تھا، اور شکست نے سماما کو ہمیشہ ہی سراسیمگی کا شکار کیا تھا۔ کبھی بہت اتاولی ہو کر وہ کوئی بہت بڑا رسک لے بیٹھتی تو کبھی دماغ کے کسی کونے سے نہایت عمدہ پلان نکال لاتی۔ البتہ اس وقت دماغ بالکل صاف سلیٹ تو دل ایک دم بجھا ہوا اداس سا تھا۔ ویٹر ناشتہ لیے اندر داخل ہوا تو وہ کار کی چابی لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوار نے چونک کر سر اٹھایا۔ مجھے کچھ ضروری کام یاد آ گیا ہے سوار، آپ پہلے اطمینان سے ناشتہ کر لیں، کاموں کے لیے تو سارا دن پڑا ہے۔ وہ اسے ایک نرم مسکراہٹ سے نوازتی فوراً ہی باہر نکل آئی۔ پنڈی پوائنٹ تک بے مقصد گاڑی چلا کر آتے وہ مزید مایوس، سست اور ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ کار سے نکل کر سڑک کنارے بنی سیمنٹ کی ہتھ بندی پر بیٹھی وہ اس وقت رو دینے کو تھی۔ کچھ دور چند گھوڑے اور سیاح گھومتے پھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بے سبب بیٹھی انہیں دیکھتی رہی۔ وہ بہت سارا رونا چاہتی تھی، لیکن برسوں بعد آج پھر اسے محسوس ہوا کہ رونے کے لیے اسے کوئی مقام میسر ہے اور نہ ہی کوئی آنسو پہنچنے والا، اور برسوں بعد آج دوسری مرتبہ اس کی ترکیب بھی الٹی پڑ گئی تھی۔ سوار کی بے اعتنائی نے آج پہلی بار اس شدت کا درد اندر پیدا کیا تھا جو کبھی ولید کی دھوکہ دہی سے محسوس ہوا تھا، اور تب تو قصوروار معلوم نہیں کون تھا، پر آج اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کی ذمہ دار وہ خود تھی۔ دماغ بار بار کنان، سوار اور پچھلی رات کی جانب بھٹکنے لگتا۔ سوار کا آج کا اطمینان بتاتا تھا کہ سماما کی دونوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کی پلاننگ کا نرا اسی کے اپنے ہاتھوں ستیہ ناش ہوا تھا۔ پچھلی رات جو کارنامہ سوار نے انجام دیا تھا اس کے بعد تو رفیق احمد کی نظروں میں اس کا قد اور بھی بلند ہو گیا تھا، اور اغوا جیسا واقعہ ہو جانے کے بعد ایک ڈرا سہما باپ پہلے اچھے رشتے پر ہی حامی بھر لیا کرتا ہے، اور سوار کا ان حالات میں ایک بار بات کرنا ہی کافی ہو جائے گا۔ نہ صرف رشتہ بلکہ رفیق احمد بیٹی کی شادی بھی جلد از جلد کر دینا چاہیں گے۔ تو مطلب یہ ہوا سماما ابراہیم، آپ نے ان دونوں کی راہ کی رہی سے ہی رکاوٹیں بھی دور کر دیں۔ سماما نے پلکوں پہ در آتے آنسو اپنی ہتھیلیوں سے رگڑے۔ ماتھے پر تناؤ کی لکیریں بڑی دیر ہوئی جیسے ٹھہر سی گئی تھیں۔ سوار علی کو ایک اچھی پرکشش جاب پر تو آپ پہلے ہی لگا چکی،
اب بھلا رفیق احمد کو کیوں کوئی اعتراض ہوگا؟ ایسے خوبصورت برسر روزگار بھروسے مند داماد تو خوش قسمتی سے ملا کرتے ہیں، اس لیے آپ بس بیٹھ کر تماشا دیکھیں۔ بہت جلد ہوٹل میں سوار کی شادی کی مٹھائی بٹے گی، بالکل ویسے جب ایک بار ولید کی شادی کی مٹھائی زہر مار کرنے پر مجبور ہوئی تھی۔ ناکام سلی لیڈی، وہ بے بسی سے چہرہ ہاتھوں میں دیے ہل ہل کر روئے گئی۔ فولش، ایبسلوٹلی فولش۔ سر کو نفی میں جھٹکتے اس نے سر اٹھایا، آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ چکی تھیں۔ سوار کو باقاعدہ کھو دینے کی گھڑی عین اس کے سر پر آ چکی تھی۔ اس نے کھلی آنکھوں سے دیکھنا شروع کیا کہ عنقریب سوار ہوٹل کا کمرہ چھوڑ کر ایک گھر میں شفٹ ہو جائے گا، پھر وہ شادی شدہ مرد بیوی کے ہاتھ کا ناشتہ کھا کر ہوٹل آیا کرے گا، اور تب وہ اسے اپنانے کی سوچ بھی دماغ میں نہیں لا پائے گی۔ تو کیسی ہوں گی وہ صبح جب تیار ہو کر ہوٹل آنا انتہائی پھیکا اور بدمزہ لگا کرے گا؟ کیا رہ جائے گا زندگی میں خوبصورتی کا پہلو؟ کون سی کشش آگے بڑھنے پر ابھارے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا ایسی بے رنگ زندگی میں، کچھ بھی نہیں۔ سوار علی سامنے موجود ہو کر بھی خواب و خیال ہو کے رہ جائے گا، سب ہاتھ سے نکل جائے گا اگر ایک بار وہ کنان کا ہو گیا۔ اور اگر یہ نہ ہو، اس نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ پہلی مرتبہ سوچا، اگر یہ نہ ہو تو ہی بہتر ہے سماما۔ لیکن کیسے؟ سماما کا خود سے عہد تو بہت پکا تھا، لیکن اس حوالے سے کوئی خاکہ قطن کہیں نہیں تھا۔ تھکے ہارے انداز میں موبائل نکال کر جمشید کا نمبر ملایا۔ اغوا کی رقم حاصل نہ ہو سکنے پر وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا، اور اس کی یہ جھنجھلاہٹ سماما کو کوئی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ اس لیے اس نے طے کیا تھا کہ 5 لاکھ کی رقم وہ خود ہی جمشید کو دے دے گی، ورنہ شکست کی صورت میں بہت ممکن تھا وہ رفیق احمد کو تنگ کرنا شروع کر دیتا، اور سماما کے لیے باقی نقصان اپنی جگہ پر۔ اچھا پہلو یہ تھا کہ وہ پولیس کی نظر میں آنے سے بچ گئی تھی، اس لیے جمشید کو کال کر کے 5 لاکھ کی رقم حوالے کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ دن کے لیے مری چھوڑ جانے کی ہدایت بھی کر دی۔ جمشید خود بھی کافی گھبرایا ہوا سا لگ رہا تھا، کیونکہ سوار نے اس کا گھر دیکھ لیا تھا۔ سماما نے اسے دوپہر 2 بجے رقم حوالے کرنے کی جگہ مقرر کی اور موبائل آف کر کے اگلا نمبر ہری پور کا ملایا۔ سویرا نے اس روز کے بعد پھر کوئی رابطہ ہی نہیں کیا تھا۔ سماما نے شکوہ کیا تو خوب معذرت کرنے لگی کہ خاندان میں 2-3 شادیاں اکٹھی ہو گئی تھیں، اس لیے وہ مصروف ہو گئی تھی۔ لیکن سماما کا کام اس نے اپنی ایک دوست کے ذمے لگا دیا تھا اور اب اس سے صرف 2 دن کا وقت مزید مانگا۔ سماما نے ایک گہرا سانس لیتے موبائل ہینڈ بیگ میں رکھا، خود کو ضبط کی تلقین کرنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ اندر ایک نام اور ایک عہد کی تکرار تھی، سوار، اس کا حصول اور بس۔ تیسری راہ اگر سوار کی طرف نہیں جاتی تھی تو اس کی نہ تھی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں اٹھ کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ کالج میں سرما کی چھٹیاں سٹارٹ ہو گئی تھی اور کنان تو گزشتہ 2 روز سے کالج بھی نہیں گئی تھی، اور ان 2 دنوں نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ حالانکہ اغوا کا خوف اس پر تب تک طاری رہا تھا جب وہ جمشید کے گھر میں رہی۔ سوار کے ملنے کے بعد سارا منظرنامہ ہی تبدیل ہو گیا۔ گھر آتے وقت وہ صرف ابو کے سوالوں سے کچھ گھبراہٹ کا شکار ضرور تھی، لیکن انہوں نے جتنا کچھ پوچھا بس وہی سوار کے سامنے۔ اس کے جانے کے بعد وہ اس کی دلجوئی کر رہے تھے، آرام کا مشورہ دیا، کھانے پینے۔ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن معلوم نہیں اسے کیوں ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، اور 2 دن گزرنے پر تو اس کا شک یقین میں تبدیل ہونے لگا تھا کہ ابو معمول جیسا بیہیو نہیں کر رہے تھے۔ وہ چپ بھی تھے اور مسلسل کسی سوچ میں بھی تھے۔ آج کی یہ صبح کتنی حسین، کتنی خوبصورت ہے نا؟ دیا آج ناشتے کے بعد ہی نازل ہو گئی تھی اور اس وقت کمرے میں گول گول گھوم کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی، کیونکہ آج سرما کی پہلی چھٹی تھی۔ یہ 2.5-3 مہینے کا آرام، سچی کتنا مزہ آئے گا۔ میں سوچ رہی ہوں پہلی برف باری کے بعد پتریاٹا چلیں گے، چیئر لفٹ کا لطف لیا مجھے تو برسوں ہی ہو گئے۔ میرے ابو سے پوچھ لینا، کنان نے کچھ عجیب یاسیت بھرے لہجے میں کہا کہ دیا نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ کیوں؟ انکل کیا کہیں گے؟ پہلے کبھی کچھ کہا کیا جو؟ پہلے کی بات اور تھی۔ کنان کی آنکھیں جھلملانے لگیں۔ دیا گھبرا کر اس کے پہلو میں آئی۔ کیا بات ہے کنان؟ ارے رونے کیوں لگیں؟ کسی نے کچھ کہا؟ پتہ نہیں دیا، جب سے آئی ہوں سب کی نظروں میں سوال، خدشے، وہم، نہ جانے کیا کیا دکھائی دیتا ہے۔ کوئی کھل کر کچھ پوچھتا بھی نہیں۔ پلیز دیا تم ہی مجھے بتاؤ یہ سب کتنا خطرناک ہوتا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے میری لائف پر؟ انکل تو بہت فرینڈلی ہیں کنان، تم دونوں نے ہمیشہ ہر بات دوستوں کی طرح ڈسکس کی ہے، تو اب کیا ہوا؟ تو میں کیا سمجھوں دیا؟ اب انہیں کیا خدشے ستا رہے ہیں؟ شاید وہ آگے کے لیے پریشان ہوں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ایسا کیا، کیا پتہ دوبارہ ایسا کچھ۔
انہیں تھوڑا وقت دو اور خود کو خوش ظاہر کرو تاکہ ان کے وہم دور ہو جائیں۔ جلد ہی سب کچھ معمول پر آ جائے گا۔ ہاں، کنان نے ممنونیت سے دیا کی طرف دیکھا۔ شاید وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ ابو کو ضرور مستقبل کی فکریں ستا رہی ہوں گی کہ دوبارہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو جائے۔ چلو یہ سب چھوڑو اور یہ بتاؤ سوار کی آمد کے بعد کیا ہوا؟ دیا نے اس کی ٹھوڑی اونچی کی۔ کیسے اس نے تمہیں دشمنوں سے ریسکیو کیا اور کیسا گزرا بعد کا وہ وقت جو تم دونوں نے ساتھ گزارا؟ دیا نے ہنس کر موضوع تبدیل کیا اور کنان کے لبوں پر سوار کے نام سے پہلی دلکش مسکراہٹ چمکی۔ واہ بھائی، بڑی مسکراہٹیں بکھر رہی ہیں۔ بتاؤ نا کیا باتیں ہوئیں؟ ہیرو صاحب تو سچ مچ ہیرو بن کر سامنے آئے۔ کچھ خاص نہیں، وہ اپنی شرمگی مسکراہٹ چھپانے میں لگاتار ناکام تھی۔ سوار کا انگاروں کی لپک میں نظر آتا چمکتا سنہری چہرہ اس کے گال دہکانے لگا۔ مسکرانے سے فرصت مل جائے تو بلا لینا، 2 کپ چائے بنانے کچن میں جا رہی ہوں۔ دیا اسے ٹہوکا مارتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ یوں ہی بیٹھی رہی کہ دیا کی بات سنائی کہاں دی تھی۔ تصور میں اشرف کی سرائے زندہ ہو چکی تھی اور بس وہ دونوں۔ مری کے ٹھنڈے ٹھار ماحول میں جبکہ دسمبر کا آخری ہفتہ چل رہا تھا، ہر نئی بارش کے ساتھ برف باری کے امکان کچھ اور بڑھ جاتے تھے۔ ایسے میں چمکتی دھوپ کا نکلنا نعمت سے کم نہیں تھا۔ سوار پچھلے 3-4 روز ہوٹل کی مصروفیت اور بارش کی تواتر سے برستی جھڑی کی وجہ سے کہیں نکل نہیں پایا تھا۔ آج دھوپ نکلنے پر باقی سارے کام ترک کرتے خوب ترنگ میں میاں جی کے پاس آیا تھا۔ سادہ بلیک جینز کے ساتھ لائٹ پیچ شرٹ اور بلیک اپر میں وہ معمول سے کہیں زیادہ حسین دکھائی دے رہا تھا۔ داڑھی بھی آج بڑے دنوں بعد توجہ سے سیٹ کی تھی۔ دن کے کچھ 10 ساڑھے 10 11 بجے کا وقت تھا۔ میاں جی ناشتے کی مصروفیت سے فراغت پا کر دھوپ سینک رہے تھے۔ رب نواز ایک نئے لڑکے کی مدد سے دور ڈھابے کی صفائی کر رہا تھا۔ ابھی تمہیں ہی کال کرنے والا تھا، وہ ہنس کر سوار سے بغل گیر ہوئے۔ پھر سوچا خود تو فرصت سے دھوپ میں بیٹھا ہوں، تم کہیں کاموں میں مصروف نہ ہو۔ کام تو میاں جی کبھی ختم نہیں ہوتے، کھینچ تان کر ہی اپنے لیے اپنوں کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ پھر آپ کی طرف تو خصوصی شکریہ بنتا تھا، آج بھی نہ آتا تو کہتے بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، لوگ احسان تک کو یاد نہیں رکھتے۔ سوار کا اچھا موڈ اس کے لہجے سے جھلک رہا تھا۔ پہلا جملہ ہی چھیڑنے والا منتخب کیا تو میاں جی نے ہنس کر دھپ لگائی۔ پہلے کب تمہیں گلے دیے؟ منہ پہ گلا کون دیتا ہے، پیٹھ پیچھے ہی عزت خراب کی جاتی ہے۔ وہ باز نہیں آیا، میاں جی کہکہا لگا کر ہنس پڑے۔ صبح کا آغاز ہی اچھا ہوا تھا، انہوں نے دوسری کھاٹ بھی دھوپ میں گھسیٹی۔ رب نواز یار 2 کپ اچھی سی چائے بنانا، اور دیکھو وہ شکور والا سوہن حلوہ بھی گرم کر کے دینا۔ سوہن حلوہ؟ سوار بے اختیار مسکرایا۔ میرا ایک ملتان والا دوست منگواتا تھا اکثر۔ یہ بھی میاں والی سے آیا ہے، اسپیشل بادام سوہن حلوہ۔ کھلا دے میاں جی، آج تو ناشتہ بھی بس بھاگ دوڑ میں کر پایا ہوں۔ ناشتہ خوب ڈٹ کر کیا کرو تسلی سے۔ فخری نظر نہیں آ رہا، سوار نے ادھر ادھر دیکھا۔ اسکول کی چھٹیاں ہوئی ہیں نا تو اس کا باپ آ کر لے گیا، پہلی برف باری ہوتے ہی بھاگ آئے گا، پاگل ہے برف کے لیے۔ میں بھی ایک ایک دن انتظار میں کاٹ رہا ہوں۔ سرما میں مری آنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا، میرا یہ لائف کا پہلا تجربہ ہوگا، بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ بس ہو جائے گی ہفتے 10 دنوں تک، دیکھتے نہیں بارشوں میں کیسی جما دینے والی ٹھنڈ ہے۔ اوہ، سوار جھرجھری لے کر ہنسا۔ یاد مت دلائیں میاں جی، میں تو جنگل کی بارش خود پہ گزار بیٹھا ہوں، برف سے کیا ہی کم تھا وہ پانی۔ اس رات تو یقین مانے بس اللہ نے بچایا، ایسی جان نکالنے والی ٹھنڈ۔ بڑی ہمت ہے تمہاری، میں تو قسم سے تمہیں بھیج بیٹھنے کے بعد خوب پچھتایا۔ نہ چھتری، نہ کوئی ہتھیار، نہ سردی سے بچاؤ کی کوئی ترکیب، کوئی ایسے بھی کسی کو موت کے منہ میں بھیجتا ہے۔ اماں تمہاری نے مسلح تو سنبھالا، لیکن بیچ بیچ میں مجھے برا بھلا کہنے کی فرصت بھی خوب نکالی۔ میں کیا کم نادم تھا اپنے کیے پر، اس کے جوکے الگ میرے سر میں درد کر رہے تھے۔ میاں جی بیچارے 4 دن سے بھرے بیٹھے تھے، بے تکان بولتے چلے گئے اور سوار بھی ہنس کر سنتا رہا۔ سب کچھ اچانک پیش آیا میاں جی، سوچنے سمجھنے کا وقت ہی کہاں تھا، اور اب سوچوں تو یقین مانے مجھے ان کمیوں بیشیوں کا ذرا بھی قلق نہیں ہوتا۔ اللہ کے کرم سے سب کچھ بخیر و عافیت رہا۔ کنان اپنے گھر پر ہے، نہ پولیس تک خبر گئی، نہ لوگوں میں تشہیر ہوئی، حتیٰ کہ رفیق سر 5 لاکھ کے نقصان سے بھی بچ گئے۔ آپ بلا وجہ خود کو کوس رہے ہیں، یہ سب کچھ آپ کی بدولت تو ممکن ہوا۔ اب بارش تو ظاہر ہے اللہ پاک کی طرف سے تھی، اس میں بھی اپنا قصور نکالیں گے۔ وہ ہنس پڑا۔ ہاں لیکن مجھے تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ آپ تو یہاں بیٹھ کر بھی ہر جگہ کا کنٹرول سنبھالنے کی اہلیت رکھتے ہیں، کیسے درست موقع پر سرائے جانے کا مشورہ دیا، ماننا پڑے گا آپ کے نیٹ ورک کو۔ اور کنان کیسی ہے؟
میاں جی اس کا کھلا چہرہ خوش ہو کر دیکھ رہے تھے۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، بلکہ اب ٹھیک ہے، شروع کے 2 دن ذرا ڈسٹرب تھی۔ اور اس کے والد صاحب؟ باپ ہے میاں جی، 100 طرح کی فکریں لاحق ہو جاتی ہیں، بظاہر خود کو مطمئن ظاہر کر رہے ہیں۔ تمہارا جانا ہوا دوبارہ؟ سوار نے چائے کا کپ اٹھا کر گرم سپ لیا۔ جانے کے بارے میں اب سوچ رہا ہوں، وہ جیسے سنجیدہ ہوا کسی خیال سے۔ میاں جی نے بنا سوال کیے ایک خاموش نظر ڈالی، اور یہ بھی کسی سوال سے کم نہ تھی۔ سوار نے خود ہی وضاحت دینے کا سوچا۔ مجھے لگتا ہے رشتے کی بات کرنے کا اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی کنان کی وجہ سے پریشان ہے، اور میں بھی اپنی ذات کی مزید تفصیلات میں جانے سے گھبرا رہا ہوں۔ اگر انہیں حال کا سوار محض آج کی شناخت کے بلبوتے کسی قابل دکھائی دیتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ مجھے رشتے کے لیے ہاں بول دیں۔ سوار نے نہایت صاف گوئی سے اپنا مطمع نظر بیان کر دیا، بنا کسی لگی لپٹے کے۔ کم از کم میاں جی کے سامنے اس نے کبھی اپنے ظاہر کو باطن سے الگ نہیں ہونے دیا۔ میاں جی اس کی بات مکمل ہونے پر ہلکا سا مسکرائے۔ بات تو تم نے ٹھیک کہی سوار، کمی کوتاہی خامیاں کہاں نہیں ہوتی۔ کوئی بھی یہاں مکمل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پھر ہو سکتا ہے وہ پہلی مرتبہ میں تمہیں ہاں بول دیں۔ موجودہ صورتحال تو سراسر تمہارے حق میں ہے، اور اب تو تم ان کے محسن بھی ہو۔ زیادہ چھان پھٹک اور تفصیلات میں جانے کا حق بھی شاید وہ اپنے آپ کھو چکے ہیں۔ ادھر تم رشتہ مانگو گے، ادھر اس موقع کو غنیمت جانتے وہ فوراً سے پہلے تمہیں ہاں کہہ دیں گے۔ تو یعنی کہ میں چلا جاؤں میاں جی؟ سوار کے لہجے میں دبا دبا جوش چھپا تھا۔ میاں جی نے ایک گہرا سانس لیتے خالی کپ سامنے میز پر رکھا اور بائیں جانب دیکھا۔ رب نواز وہاں سے اتنے فاصلے پر تھا کہ اگر دھیان لگاتا تو ان دونوں کی باتیں صاف سن سکتا تھا۔ میاں جی اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرے ساتھ آؤ سوار۔ ان کا رخ ایک بار پھر سڑک پار کے جنگل کی طرف تھا۔ گھنے درختوں کی گزرگاہ سے نکل کر وہ پھر کھلے سورج کی روشنی والے قطع کی طرف آ گئے تھے۔ سوار نے خاموشی سے ان کے ساتھ ساتھ پیش قدمی کی تھی۔ ان کی سنجیدگی ذرا ذرا دل کو ڈرانے لگی تھی۔ سوار کے اعصاب میں یکلخت نہ جانے کیوں تھکا تھکا سا احساس اترا تھا، جیسے سارا جوش ساری خوشی کسی نے کھینچ کر نکال دی ہو۔ میاں جی اب آلتی پالتی مارے عین اس کے سامنے بیٹھے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ بیٹیوں والے باپ کے لیے ہر بچی اس کی بیٹی جیسی ہونی چاہیے سوار۔ میں نے آج تک کبھی کنان کو دیکھا تک نہیں، لیکن میں 2 بچیوں کا باپ ہوں۔ بیٹیوں کو بیاہنے کا مرحلہ ایک باپ کے لیے کیسا ہوتا ہے خود پر گزار بیٹھا ہوں، اور یہی مرحلہ اب رفیق احمد کو درپیش ہے، اور میرے لیے اب وہ اس جگہ پر ہے جہاں کچھ سال پہلے میں تھا۔ دیکھا جائے تو کنان میرے لیے بہو کا درجہ رکھتی ہے۔ میرے منہ بولے بیٹے نے اسے زندگی بھر کے لیے اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ اس سے محبت کرتا ہے تو یقیناً اس کے لیے اچھا بھی سوچتا ہوگا، لیکن میں، وہ لہجے کو رکے، جس سے تم ایک بزرگ باپ یا شاید مشیر سمجھ کر مشورہ طلب کرنے آئے ہو، ایک شریف عزت دار بچی کے تمہاری زندگی میں شامل ہونے کے موقع پر خود کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ آج مجھے اپنے متعلق سب کچھ بتاؤ سوار، اپنے ماضی کی ایک ایک بات، چاہو تو صرف ایک دوست سمجھ کر۔ میاں جی، سوار نے اپنے سفید پڑتے چہرے کو یکلخت اوپر اٹھایا۔ میاں جی کا موقف بہت حتمی، بہت قطعی تھا، گریز ناممکن تھا۔ سوار نے کندھے ڈھیلے چھوڑ کر ایک سانس خارج کی۔ مطلب بنا سچ بولے میں وہاں بھی رشتے کی بات نہیں کر سکتا۔ اس کا فیصلہ شاید ہم بعد میں کریں۔ فی الحال میں کنان کے باپ کی جگہ آ کر تم سے سچ سننا چاہتا ہوں۔ تمہیں سننے کے بعد شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ ابھی؟ سوار شاید ذہنی طور پر خود کو تیار نہیں کر پا رہا تھا۔ ہاں ابھی، یہیں۔ وہ اب مسکرا رہے تھے۔ سوار نے ان کی پشت پر کھڑے اونچے شاہ بلوت کے دھلے خوبصورت پتوں پر پڑتی دھوپ کی چمک کو دیکھا۔ لگا جیسے ہلکی ہلکی سرسراتی ہوا دور دیش سے آتی پراسرار کہانیوں کو دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ جسم کو حرارت پہنچاتی سورج کی یہ نرم سی تپش اسے بہار کی ٹھنڈی راتوں کی طرف چپکے سے ہاتھ تھام کر لے جاتی نظر آئی۔ سوار وہاں جانا نہیں چاہتا تھا، پر آج اس کا چاہنا نہ چاہنا بے معنی تھا۔ اگرچہ ان ٹھنڈی راتوں میں اب اپنی جانب کھینچنے کی کشش مدت ہوئی سرد پڑ چکی تھی، لیکن وہ ایک نامعلوم سی بے بسی محسوس کرتا ان دنوں میں کھینچا چلا گیا۔ ٹھیک سے لکھو سمر، سماما نے ہاتھ سے پکڑ کر بیٹے کو گائیڈ کیا۔ دیکھو ٹیچر نے صرف اوپر والی 3 لائنوں میں لکھا ہے، آپ بھی انہی میں لکھو۔ تو ماما یہ 4تھ لائن کیوں بنائی؟ سمر نے ماتھے پر آئے بال ہٹاتے معصومیت سے سوال کیا، اور سماما نے مسکرا کر اس کا گال چوما۔ جب آپ اسمال لیٹرز لکھنا سیکھو گے تب یہ 4تھ لائن بھی یوز ہوگی۔ اچھا ابھی تو میں تھک گیا ہوں ماما۔ نو بیٹا، ابھی کاؤنٹنگ باقی ہے۔ لیکن مجھے ماموں کے پاس جانا ہے، میری گیم کا لیول۔ تمہارے ماموں کو بھی ٹھیک کرتی ہوں، اسی نے بگاڑ۔
سماما کی توجہ موبائل پہ آتی کال نے اپنی طرف کھینچی۔ سویرا، اس نے دبے دبے جوش سے زیر لب دہرایا، پھر سمر کی طرف دیکھا۔ اوکے، ماموں کے پاس جاؤ، باقی پڑھائی بعد میں۔ اس نے سمر کو بھگا کر جلدی سے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو سویرا۔ ہائے سماما، کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک، تم سناؤ؟ سماما کا چہرہ قبل از وقت ہی تپنے لگا۔ فری ہو تو ذرا تفصیلی بات ہے، سویرا نے تمہید باندھی۔ ہاں ہاں بالکل فرصت ہے، تم بتاؤ، کچھ معلوم ہوا ہے کیا؟ ہاں، معلومات تو ساری مل گئی ہیں، سویرا ڈھیلے سے لہجے میں قدرے تذبذب کا شکار نظر آتی تھی۔ تمہیں یہ کہاں ملا سماما جس کے متعلق تم جاننا چاہتی ہو؟ کیوں؟ سماما کا اپنا لہجہ اٹکنے سا لگا، بمشکل خود کو سنبھالا۔ میرے پاس تو جاب کے لیے آیا ہے اور کوئی خاص بات نہیں۔ یار جاب پہ تو بالکل بھی مت رکھنا، سویرا کا لہجہ سرگوشیانہ ہوا۔ یہ تو بالکل بھی اچھا لڑکا نہیں ہے، اہل علاقہ میں اس کی ریپوٹیشن بہت خراب ہے۔ قریب 10 ماہ پہلے گھر سے بھاگا تھا ایک قتل کر کے، اور سماما کی آنکھیں غیر یقینی کیفیت میں پھیل کر ایک ہی جگہ پتھرا گئیں، اور سویرا نے ذرا سے توقف کے بعد آرام سے بتانا شروع کیا، اور سماما دم سادے سنتی چلی گئی۔ وہ ڈھیٹ تھی، ہٹ دھرم ضدی، اور اپنے مقصد کو پا لینے کے وقت تک میں بے چین، بے قرار، کسی بھٹکتی روح جیسی بے آرام۔ اس نے زندگی میں کبھی اپنے دل کو سمجھایا نہیں تھا، صرف دل کی مانی تھی۔ وقاص سے محبت ہوئی تو بنا سوچے سمجھے اسے اپنانے کی دھن اس پر سوار ہو گئی تھی۔ حالانکہ وہ تو 10-15 دن کی دوستی کے بعد بنا اسے کوئی اونچے اونچے خواب دکھائے واپس لوٹ گیا تھا، لیکن شازمہ نے وقاص کو اپنے خوابوں کا شہزادہ سمجھ لیا تھا، تو وقاص بھی اسے حقیقت کی دنیا میں واپس نہیں لا سکا تھا، جب تک کہ اس کے خوابوں کا یہ محل نائلہ سے ملاقات کے بعد چکنا چور نہیں ہو گیا۔ اور پھر تو پے در پے کی چوٹوں نے اسے سنبھلنے ہی نہیں دیا۔ وقاص کے لیے نائلہ اور اس کا بچہ ہی اولین ترجیح تھے۔ ان کی دل جوئی کی خاطر وہ اسے اپنی زندگی سے نکال تک سکتا تھا۔ بعد کی چند ایک اور باتوں سے اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وقاص کو اس سے شادی پر محض اولاد کے لالچ نے اکسایا تھا، اور اب یہ خوشی نائلہ کے توسط سے پوری ہو گئی تھی تو وقاص کی زندگی میں اس کی حیثیت ایک فالتو پرزے کی تھی۔ اوپر سے وقاص کی طرف سے 6 راتوں اور 1 رات کی غیر منصفانہ تقسیم نے اسے مزید الجھنوں میں مبتلا کیا تھا، اور اس تقسیم میں بھی کسی قسم کے کمپرومائز پر وقاص ہرگز تیار نہیں تھا۔ کل ملا کر وقاص کی خطائیں اتنی زیادہ ہو گئی تھیں کہ شازمہ کا اس زندگی سے جی ہی اچاٹ ہو گیا، لیکن اسے یوں ہی تو وقاص کی زندگی سے الگ نہیں ہونا تھا، اور جو اس نے سوچا تھا اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے شکار میسر آ ہی گیا تھا، اور اسے حیرت تھی کہ عبدل جیسے معصوم پنچھی یوں تو بڑی ہی آسانی سے دام میں آ جایا کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا بلا تھا یہ لڑکا، اچھا خاصا گھما ڈالا تھا اس نے، پر اب وہ شرارت سے مسکراتے اسے میسج کرنے لگی۔ ضمیر نام کے مخلص ساتھی سے وہ بالآخر اس کا ہاتھ چھڑوانے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ شیطان کی پٹاری میں بہکاموں کے لیے یوں بھی بڑا خزانہ تھا۔ عبدل کو اس کے گھر جا کر آمنہ بھابی کے سامنے بلیک میل کرنا تو بڑا ہی کارگر ثابت ہوا تھا۔ عبدل اسی شام ہی اس کے پاس بھاگا چلا آیا۔ پلیز میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، بھابی کے علم میں کچھ نہ آنے دیں۔ عبدل اس کے سامنے باقاعدہ دونوں ہاتھ جوڑے بس رو دینے کو تھا۔ ارے یہ نہ کرو عادی، شازمہ نے اپنے ملائم ہاتھوں سے اس کے بندھے ہاتھوں کو تھاما تو عبدل ہاتھ چھڑواتے ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ دل بڑے بے ڈھنگے انداز میں زور زور سے دھڑکنے لگا، چہرہ شاید غصے سے تپنے لگا تھا۔ آج کل اپنے محسوسات کچھ سمجھ سے باہر قسم کے تھے۔ آپ نے قسم کھانا تھی، میں بس اسی لیے آیا تھا۔ پلیز جلدی سے نمٹائے، مجھے پھر کبھی یہاں نہیں آنا۔ وہ نظریں نیچے فرش پر گاڑے جلدی جلدی بول رہا تھا۔ شازمہ نچلا لب دانتوں میں دبائے اب کسی الگ سوچ میں ڈوبی تھی۔ اسے بس چند سیکنڈز لگے ایک خیال سے باہر آنے میں۔ آ جاؤ۔ وہ آگے بڑھنے لگی جب عادی نے گھبرا کر پیچھے کھلے دروازے کی طرف دیکھا۔ تم اندر جاؤ، میں بند کر کے آتی ہوں۔ شازمہ دروازے کی طرف بڑھی۔ نہیں نہیں، عادی اس حرکت پر مزید بوکھلایا۔ بھئی کوئی آس پڑوس کی عورت نہ اچانک آ نکلے، گھبراؤ نہیں۔ شازمہ کا لہجہ سپاٹ اور سنجیدہ تھا۔ عادی کو مزید کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی، خاموشی سے اندر بڑھ گیا۔ شازمہ دروازہ بند کر کے پلٹی تو ایک نظر کمرے کی طرف دیکھا۔ عبدل اندر جا چکا تھا۔ اس نے اپنے قدم تیزی سے برآمدے کی طرف بڑھاتے رخ کچن کی جانب کیا اور کچن کے باہر لگے بجلی کے مین سوئچ بورڈ کو بے آواز طریقے سے نیچے گرایا اور فوراً کمرے کی طرف بڑھی۔ ارے لائٹ پھر بے وقت چلی گئی۔ وہ ٹھٹک کر دروازے میں رکی، بیزاری کی ایکٹنگ کرتے تعصب سے سر ہلایا اور اندر چلی آئی، جہاں اب نیم تاریک سا ماحول لگنے لگا تھا۔ عادی کمرے کے بیچوں بیچ ڈسٹرب سا کھڑا تھا۔ بیٹھ جاؤ عادی،
شازمہ نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا تو وہ بدک کر پلنگ سے دور ہوا۔ نہیں، اس کی کیا ضرورت، آپ پلیز جلدی کریں۔ وہ اب گھبراہٹ پر قابو پاتے کوفت زدہ سا لگنے لگا۔ اصل میں عادی وہ شازمہ ایک گہری سانس کھینچتے انگلیاں چٹکھاتے تھوڑا اس کے نزدیک آئی۔ میں بھی سوچ میں پڑ گئی ہوں کہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں۔ آپ ہی چاہ رہی تھی، مجھے تو خود بھی ٹھیک نہیں لگ رہا یہ قسم وغیرہ کھانا۔ وہ عجلت میں فوراً ہی بول اٹھا۔ ہاں عادی، اس مرتبہ شازمہ نے سر اٹھا کر نرم لہجے میں کہتے عبدل کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے لگتا ہے تم ہی صحیح کہتے ہو کہ اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے، لیکن پتہ ہے کیا؟ اس نے پھر ایک آہ بھرتے دوستدار لہجے میں مسکرا کر عبدل کو دیکھا۔ میں کنفیوز ہونے لگتی ہوں، خود سے سوال جواب ہی ختم ہونے میں نہیں آتے۔ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کمزور لمحوں میں غرض قریب آنے پر مجبور کرتی ہے یا محبت۔ یہ سب سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ عبدل نے خشک گلے کو تر کرتے ہوئے کہا۔ قابو میں آیا دل پھر کسی انجان سمت میں سرپٹ توڑنے لگا۔ یہ شازمہ کیوں اتنا بلا ضرورت بول رہی تھی؟ اسے اب نکلنا تھا یہاں سے۔ تنہائی بڑی بری چیز ہے، شازمہ کا جملہ آخر میں پھر ایک گہری آہ لیے ہوئے تھا۔ کمرے کی خاموشی اور نیم تاریکی میں اس کی آہیں پورے ماحول پر حاوی ہو رہی تھیں۔ میں چلتا ہوں، عبدل نے کانپتے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ اچھا چلے بھی جانا، شازمہ نے دھیمے لہجے میں کہتے جرأت سے فوراً ہی اس کی کلائی پکڑی تھی۔ چلو وعدہ کرتے ہیں عادی، قسم بھی نہیں کھائیں گے، غلطی بھی نہیں کریں گے، لیکن مجھے بس دوستوں کے انداز میں تھوڑی دیر کچھ درد بانٹنے دو۔ پلیز عادی، منع مت کرنا۔ شازمہ کا بھیگا مجبور لہجہ دھیما سا ہونے لگا، انداز میں ایسی امید بھری منت چھپی تھی جو کسی دشمن کو بھی انکار کرنے کی ہمت نہ دے۔ وہ تو عبدل علی تھا، سدا سے مروت کا مارا، زندگی میں کب کسی سے سختی سے پیش آیا تھا؟ آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ وہ بارے مروت میں کہہ ہی گیا۔ یہاں دیکھو عادی، اس نے شہادت کی انگلی کا ہلکا سا ٹچ اس کی ٹھوڑی پر رکھتے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ کیا میری آنکھوں میں محبت نہیں؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک اپنا تنفس قابو میں نہیں آ رہا تھا، اوپر سے یہ جملے۔ چنچلاہٹ میں اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ کیا فرق پڑتا ہے غرض یا محبت سے؟ گناہ پھر گناہ ہے، اس نے اپنی آواز میں زور پیدا کیا۔ تو پھر جنگ اور محبت میں سب جائز کیوں ہے؟ وہ اس کے بہت قریب آ چکی تھی، بالکل غیر محسوس طریقے سے۔ شازمہ کا چہرہ عبدل کے عین مقابل سانسوں جتنا نزدیک آ چکا تھا، اور وہ اس کی آنکھوں میں ایک ٹک دیکھتے اسے کہیں ادھر ادھر دیکھنے کی مہلت تک نہیں دے رہی تھی۔ یہ جھوٹ ہے۔ عبدل کو اپنی آواز کسی کھائی سے ابھرتی لگی۔ گلا خشک تھا، سانسوں کی دھمک کسی ضرب سی سینے پر پڑ رہی تھی۔ شازمہ نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھتے پتہ نہیں کیا کچھ بولنا شروع کر دیا تھا۔ آوازیں گھنٹیوں جیسی گڑمڑ ہو رہی تھیں، دماغ جامد، ٹانگیں بے جان، سوچیں مفلوج۔ ہوش میں صرف وہ تھی جس کے پیش نظر نہ یہ وقت تھا، نہ ماحول، نہ اس کا جادو، بس ایک بڑبڑاتی آگ پہ پکتا اس کا منصوبہ جس کے آڑے اب وہ خود بھی نہیں آنے والی تھی۔ اور وہ دوسری ملاقات۔ شازمہ نے ہنستے ہوئے سامنے کھلے عادی کے نمبر کو دیکھ کر میسج سینڈ کیا۔ اس ملاقات نے عبدل کا دماغ جیسے بالکل ہی ہپنوٹائز کر دیا تھا۔ وہ اسے بس ایک کال یا میسج کرتی اور کوئی دھن تھی جو عبدل کو اس گلی میں بے اختیار کھینچ کر لے آتی۔ وہ کسی بھکاری سا اس دروازے پر کھڑا اس در کے کھلنے اور شازمہ کو دیکھ لینے کا مشتاق دکھائی دیتا۔ قدم کسی عادی نشئی جیسے ہر دم جیسے پڑیا کی تلاش میں گزرنے لگے، نہ اسے دن کی پرواہ تھی نہ رات کا ہوش۔ ہاں البتہ کچھ دنوں سے شازمہ اب اس روٹین سے اوبنے لگی تھی۔ 2 ہفتوں سے عبدل کے مزاج پہ چڑھا یہ محبت کا نشہ کہیں ضمیر کی ایک آدھ آواز سے ٹوٹ گیا تو اپنے مشن کو پھر کبھی پورا نہیں کر سکے گی۔ عبدل نے ہی بتایا تھا کہ اب کبھی اسے آمنہ بھابھی تو کبھی عمار بھائی، اور پچھلے روز کاشی نے بیچ راہ میں روک کر ٹوکا تھا کہ وہ ایک اکیلی عورت کے گھر زیادہ نہ جایا کرے، محلے والے باتیں بنانے لگے ہیں۔ اور عبدل یہ سب باتیں ابھی تو بے فکری سے آ کر بتا دیا کرتا، لیکن اگر جو کہیں کسی دن اسے بھی احساس ستانے لگا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ غلط ہے، تو شازمہ کو پھر پہلے جیسے پاپڑ بیلنے پڑ سکتے تھے کہ یہ شکار تو اس کے ہاتھ میں آیا ہی بڑی جوخم کے بعد تھا۔ عبدل کی ترنگ اور مستی کا وہ 14واں دن تھا جب شازمہ نے بالآخر اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کیا۔ عبدل نے بیپ کی آواز سنتے ہی فوراً موبائل اپنی جیب سے نکالا۔ میسج شازمہ کی طرف سے ہی تھا۔ وقاص آج بھی نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس نے عبدل کو بلا بھیجا تھا، اور میسج پڑھ کر عبدل کی ساری بے چینی، ساری بے تابی ایک نشہ آور ترنگ میں بدل گئی۔ پچھلی صبح کے بعد سے اب رات 8 بجے تک نہ ہی وہ اسے دیکھ پایا تھا نہ ہی ملا تھا، اور یہ پورا 1.5 دن اس نے عجیب سی بے قلی میں گزارا تھا۔
اور اب وہ بلا رہی تھی۔ یہ فروری کا آخری ہفتہ چل رہا تھا۔ ابا جی کھانا کھانے کے بعد عمار بھیا کے ساتھ برآمدے میں ہیٹر لگا کر بیٹھے تھے۔ اگلے روز محلے میں ہونے والی شادی کی تقریب دونوں کے زیر بحث تھی۔ مولوی فیض الحسن کو نکاح خواہ کے طور پر تو آئے روز ہی بلایا جاتا تھا، پر وہ ڈھول شہنائیاں پیٹنے والوں کی تقریبات پہ جانے سے آج کل بالکل ہی معذرت کر دیا کرتے۔ لیکن ابا جی ہر شخص کی اپنی مرضی ہے، ہم کس کس کو سمجھا سکتے ہیں؟ عمار بھیا نے نرم الفاظ میں انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ منع کہاں کر رہا ہوں، نکاح پڑھنے سے معذرت کر رہا ہوں۔ وہ چاہیں تو کسی اور کو بلا لیں۔ تو بھی کیا فائدہ، وہ کسی اور کو بلوا لیں گے، نکاح بھی ہو جائے گا، گانے بھی بجتے رہیں گے، 100 بار بجائیں۔ فیض الحسن صاحب کی آنکھوں میں گیس اترا۔ میری طرف سے تو یہ پیغام جائے گا نا کہ یہ گانا بجانا نہ صرف حرام فعل ہے، بلکہ ایسے عقل کے اندھوں کے مولوی فیض نکاح بھی نہیں پڑھواتا۔ کسی نہ کسی کو تو اچھی سیکھ ملے گی۔ کیوں نہیں ابا جی؟ آمنہ نے قہوہ سامنے رکھتے ایک نظر شوہر کی طرف دیکھا۔ یاد نہیں آپ کو؟ سلطانہ چاچی نے کہا تھا ان کی بچی کے نکاح کی رسم تو مولوی صاحب کے بابرکت ہاتھوں ہی انجام پائے گی، اور اگر مولوی صاحب کی یہی شرط ہے تو نہ گانا بجانا ہوگا نہ ڈھول وغیرہ۔ آخر اچھے کام کا آغاز کسی نہ کسی کو تو کرنا ہی چاہیے۔ وہ سلیقے سے دوپٹہ درست کر کے وہیں شوہر کی پائنتی کی طرف بیٹھ گئیں۔ عادی کمرے سے نکلا تو ہاتھ میں موبائل اور کانوں میں ہینڈ فری لگا رکھے تھے۔ اور ایک یہ بھی ہے، مولوی صاحب نے طنزیہ ہنکارا بھرا، باپ دنیا کو سمجھانے نکلا ہے اور یہ اولاد شیطانی ڈبہ ہاتھ میں اٹھائے پورے جہان میں رسوا کر رہے ہیں۔ کدھر چل دیے اس وقت؟ انہوں نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ میں ذرا کاشی کی طرف جا رہا ہوں۔ عبدل خجالت سے سر کھجاتے ذرا دیر کو رک گیا۔ سب کا گھروں میں آرام کرنے کا وقت ہے، تم بھی گھر بیٹھو۔ انہوں نے گھرکا، لیکن عبدل بجائے رکنے کے کچھ اور سوچنے لگا۔ پھر واپس پلٹ کر موبائل اور ہینڈ فری میز پر رکھے۔ وہ باہر میری راہ دیکھ رہا ہوگا، اسے بتا کر تو آنے دے۔ اس بار وہ عجلت میں کہہ کر باہر نکل گیا۔ کاشی تو کہیں تھا ہی نہیں۔ وہ تیز قدموں سے سیدھا شازمہ کے دروازے پر آیا۔ ہلکی دستک پر دروازہ تو فوراً کھل گیا، لیکن شازمہ اسے سامنے پا کر بری طرح ٹھٹکی۔ عبدل، تم یہاں سے؟ اس نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا، پھر کلائی تھام کر اندر کھینچ لیا۔ تم تو چھت سے آنے والے تھے، یہاں سے کیسے؟ گھر والے سب ابھی جاگ رہے تھے، چھت سے آنا ممکن نہیں تھا۔ تو کیا ہوا، سب کے سو جانے پر آ جاتے۔ اچھا خیر بیٹھو۔ وہ انگلیاں آپس میں مسلتے کچھ الجھی سی کھڑی تھی۔ عبدل بجائے بیٹھنے کے اس کی طرف بڑھا، ہاتھ پکڑ کر قریب کرنے کی کوشش کی تو وہ سٹپٹا کر دور ہوئی۔ بیٹھو نا عادی، باتیں کرتے ہیں۔ وہ غائب دماغی سے اسے مخاطب کرتے دوپٹے کے پلو سے کبھی گردن تو کبھی پیشانی تھپ تھپا رہی تھی۔ کیا بات ہے شازمہ، تم ٹھیک تو ہو؟ کوئی مسئلہ ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ ارے نہیں، وہ مسکرا کر اس کے پہلو میں آئی، میں نے ہی تو بلایا ہے تمہیں۔ اچھا سنو عادی۔ وہ بھاگ کر الماری سے ریوالور نکال لائی، اور یہ وہ ریوالور تھا جو اس نے عبدل سے ہی مانگا تھا، یہ کہہ کر کہ رات کو اکیلے میں وہ ڈرتی رہتی ہے، اور وقاص کو جب تک اپنا لائسنس شدہ ریوالور نہیں مل جاتا وہ اپنے گھر سے اٹھا لائے۔ اور عادی اس کی ضد دیکھتے اسٹور روم میں سے عمار بھائی کا پستول چوری چھپے اسے دے گیا تھا، بقول شازمہ کے ہفتے بھر میں ہی وقاص اس کے لیے اپنا لے آئے گا تو وہ واپس کر دے گی۔ آج مجھے یہ چلانا تو سکھا دو۔ اس وقت رات کو ریوالور چلانا سیکھو گی؟ عبدل تعجب سے ہنسا۔ بھئی مجھے تو چلانا نہیں آتی، پلیز عادی سکھاؤ نا، گولیاں بھی ہیں اس میں۔ گولیاں تو ہیں لیکن سائلنسر کہاں لگا ہوا ہے، خاموشی میں فائر کی آواز تو خوب گونجے گی۔ سائلنسر؟ شازمہ کے لیے شاید یہ نئی بات تھی۔ کچھ دیر رک کر سوچا، پھر سر جھٹک کر مڑی۔ چلو کوئی بات نہیں، بنا گولی ڈالے کم از کم چلانا تو سیکھ لیں۔ اچھا سیکھ لیں گے، بات تو سنو۔ وہ مسکراتے ہوئے پھر شازمہ کے قریب آیا۔ آج تو بات ہی نہیں سن رہی تم بھی نا عادی۔ وہ لجا کر دھکا دیتے تھوڑی دور ہوئی، اور تبھی کال بیل کی آواز نے بیک وقت دونوں کو بوکھلا دیا۔ اس وقت کون؟ عبدل کا چہرہ پریشانی سے پھیکا پڑا۔ میں دیکھتی ہوں، تم عادی۔ وہ گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ دونوں اس وقت بیڈ روم میں کھڑے تھے۔ ہاں تم اس اسٹور روم میں چھپ جاؤ۔ یہاں کیوں؟ عبدل حیران ہوا۔ میں چھت نہیں، چھت پر نہ جاؤ۔ وہ بوکھلا کر مڑی۔ ابھی شاید چھت پر تالا لگا ہو، پھر اس طرف تمہارے گھر والے۔ عبدل اندر جاؤ، میں آنے والے کو دروازے سے ہی ٹالتی ہوں۔ وہ دوسری دستک سن کر بری طرح بوکھلائی اور خود ہی عبدل کو چھوٹے کمرے میں گھسا دیا، اور وہ بری طرح گھبرایا ہوا سا اس اندھیرے کمرے میں دبکا کھڑا رہا۔ دل میں خود کو یہ سوچ کر تسلی دی کہ جو کوئی بھی ہوا شازمہ ضرور اسے دروازے سے ٹال دے گی، لیکن یہ سوچ عبدل کی خام خیالی ثابت ہوئی، کیونکہ باہر کسی مرد کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔
اور اب وہ آواز لہجہ لہجہ قریب آ رہی تھی۔ عبدل کو اپنی ٹانگوں میں واضح کپکپی محسوس ہونے لگی تھی۔ سردی کی ایک لہر سنسناتی ہوئی سی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ مارے خوف کے اس نے اپنی سانس تک روک لی تھی۔ آواز شازمہ کے شوہر وقاص کی تھی جو اب بیڈ روم کے اندر تک آ گیا تھا۔ کھانا وقاص؟ شازمہ کا نارمل انداز میں پوچھا گیا سوال عبدل کو بری طرح چونکا گیا۔ کچھ دیر پہلے کی ہڑبڑاہٹ کا شائبہ تک شازمہ کی آواز میں نہ تھا۔ ابھی فون پر بتایا تو ہے کہ کھا کر آ رہا ہوں، وقاص نے جواب دیا تو عبدل کو حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا۔ شازمہ اگر شوہر کی آمد سے آگاہ تھی تو اسے کیوں بلایا؟ ہاں ہاں، وہ کھسیا کر ہنسی۔ بھول گئی۔ اچھا میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں۔ وقاص شاید اٹھ کھڑا ہوا تھا اور عبدل نے پہلا سکون کا سانس لیا کہ ایک بار وقاص باتھ روم میں داخل ہو جائے تو وہ گھر سے بآسانی نکل جائے گا۔ ابھی نہیں وقاص، بیٹھو، مجھے تم سے ضروری کام ہے۔ شازمہ کی آواز سنائی دی اور یہ وہ جملہ تھا جس نے پہلی بار عبدل کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجائی۔ وہ یہاں کسی بے بس پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا اور شازمہ یہ کیا کرتی جا رہی تھی؟ گھبراہٹ سے عادی کی پیشانی اس ٹھنڈ میں بھی عرق آلود ہو گئی۔ وہاں اندھیرے میں چھپ کر کھڑا وہ خود کو دنیا کا سب سے بڑا گھامڑ محسوس ہوا۔ چھپ کر ٹھہرنا ہی اس بات کی دلیل تھی کہ نہ وہ حق پر تھا نہ اپنے عمل میں سچا۔ یہ جگہ، یہ حیثیت سوائے ایک چور، مجرم، غاصب یا گناہ گار کے کسی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ آج بڑے دنوں بعد وہ احساس، وہ ضمیر پوری شدت سے ایک بار پھر بیدار ہوا۔ شازمہ کی قربت کا نشہ جسے پوری طرح سلا چکا تھا۔ آج 2 ہفتوں بعد اس بے ضمیر من کو کسی روزن سے جھانکنے کا موقع ملا تھا اور اندھیرے من پہ پڑتی وہ روشنی کی لکیر بڑی زور آور، بڑی جاندار تھی، مانو پورا سورج ہی گھس آیا تھا اندر۔ شوہر کے سامنے اعتماد سے کھڑی اس کی آنکھوں میں مسکرا کر جھانکتی شازمہ اس لمحے عبدل کو انتہا کی بدصورت اور مکروہ دکھائی دی۔ ضروری کام؟ وقاص کو اچنبھا ہوا۔ خیریت؟ ہمارے رشتے، ہماری زندگی کے متعلق میں کچھ فیصلہ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ سر جھکائے پتہ نہیں کیا بک بک کیے جا رہی تھی۔ عبدل کو تعجب تھا کہ وہ اس کی موجودگی سے یکسر لاتعلق کیسے ہو گئی تھی۔ وہ ہکا بکا اس کی بے سروپا باتیں سن رہا تھا۔ کیسا فیصلہ؟ وقاص کے لہجے سے بھی حیرت مترشح تھی۔ مجھے طلاق چاہیے وقاص، میں اب اور یہ اذیت نہیں سہ سکتی۔ اوہ اچھا، وقاص کی ہلکی ہنسی میں نرا استہزاء تھا۔ اور طلاق لے کر کہاں جاؤ گی شازمہ بیگم؟ پیچھے کی کشتیاں جلاتے تو تم نے میری بھی ایک نہیں سنی تھی۔ ماں باپ، بھائی بہنوں کی عزت خاک میں ملاتے تو تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ واپسی بھی کرنا پڑ سکتی ہے؟ ہاں، کیونکہ مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ میرا واسطہ ایک جھوٹے اور دھوکہ باز شخص سے پڑا ہے۔ وہ اب کینہ توز نظروں سے وقاص کو دیکھتی ناگن جیسی پھنکارنے لگی تھی۔ وقاص نے کہکہا بلند کیا، تمہارے منہ سے یہ الفاظ اچھے نہیں لگتے شازمہ۔ 4 دن کی محبت کے لیے تم بھی اپنے خون کے رشتوں کے ساتھ یہی سب کر کے آئی تھی۔ میں نے تب بھی وارن کیا تھا کہ آنے والی زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہوگی۔ آگ لگے ایسی ڈھکی چھپی نصیحت کو۔ ایسے ہی سچے تھے تو کھل کر اپنی پہلی بیوی کے بارے میں بتاتے۔ بہتر ہوگا کہ جو ہو چکا اس سے چپ چاپ مصالحت کر لو، ورنہ یاد رکھو شازمہ، اگلی مرتبہ تمہیں طلاق مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں ہی تمہیں اپنی زندگی سے نکال باہر کروں گا۔ میرے ساتھ یہ بلیک میلنگ ٹرک مت کھیلا کرو۔ وقاص کچھ غصے میں آ گیا تھا، تبھی لہجہ ایک دم کھردرا سا ہو گیا تھا۔ اور تمہیں لگتا ہے میرے پاس تمہارے دیے اس قید خانے کے سوا کچھ نہیں ہے؟ شازمہ کے لہجے میں بھی کھلا طنز تھا۔ اور طلاق مانگنا تو جیسے میرا حق ہی نہیں، ہاں؟ دفتن شازمہ کے لہجے اور انداز میں ایک نہ سمجھ آنے والی سختی در آئی۔ ویسے تم بالکل ٹھیک سمجھے وقاص، مجھے تم سے طلاق چاہیے ہی نہیں۔ بھلا ایک بیوہ عورت کو طلاق کی کیا ضرورت؟ عبدل باہر آؤ۔ اس نے اسٹور روم کا دروازہ کھول دیا اور اتنی سی جگہ میں سامنے کھڑا عبدل صاف دکھائی دینے لگا۔ باہر آنے کے سوا چارہ نہیں تھا۔ ادھر وقاص کے لیے بھی حیرت کا جھٹکا تھا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ کون ہے یہ؟ تماشا تو تم نے بنا رکھا تھا وقاص۔ شازمہ اب حلق کے بل چلا رہی تھی۔ ایسی بے وقوف دکھائی دیتی ہوں تمہیں؟ طلاق لے کر تمہاری زندگی آسان بنا جاؤں گی۔ نائلہ اور بچوں کے ساتھ ہنسی بستی زندگی دے کر چپکے سے ایک دن نکل جاؤں گی۔ پاگل سمجھ رکھا ہے؟ وہ ایک دم ہی جنونی اور دیوانی سی دکھائی دینے لگی تھی۔ آگے بڑھ کر عبدل کا بازو ہلایا۔ گولی چلاؤ، مار ڈالو اسے عبدل۔ وہ اسے ہذیانی انداز میں جھنجھوڑ رہی تھی۔ وقاص کو بھی اب سنگینی کا احساس ہوا۔ شازمہ کے عزائم کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگے تھے۔ اس نے عبدل کی جیب سے دوپٹے کی مدد سے پستول نکال کر اس کے ہاتھ میں دیا۔ کام تمام کر دو اس کا، بھاگ چلتے ہیں عادی۔ سوچو مت، ہری اپ۔ لیکن پتھر بنا عادی تو کیا ہلتا، وقاص ہی کمرے سے بھاگنے لگا
اور اس کی نیت بھانپتے شازمہ نے کونے میں بڑا سٹول اٹھا کر پوری طاقت سے وقاص کے سر پر دے مارا۔ لکڑی کا کونا لگتے ہی وہ لڑکھڑا کر بیڈ پر گرا۔ شازمہ نے سٹول اٹھا کر دوسری ضرب پھر اس کے سر پر لگائی۔ اس مرتبہ وہ بالکل بے سدھ ہو گیا اور اس کے بے حس و حرکت ہوتے ہی وہ آگ بکولا سی عادی کی طرف مڑی۔ پاگل ہو عادی، اتنا اچھا موقع ملا تھا اور تم… وہ تعصب سے سر ہلاتے موقع مس ہو جانے کا افسوس کر رہی تھی۔ چلو اب جلدی کرو، اس کو مار کر نکل چلتے ہیں۔ وہ بھاگ بھاگ کر چیزیں اٹھانے لگی۔ کہاں؟ وہ دیوار سے ٹکا اس خبیث عورت کو دکھ اور صدمے سے دیکھ رہا تھا۔ ہماری نئی زندگی شروع کرنے، سوچو مت، ٹائم بالکل نہیں ہے۔ زیور نقدی پرس میں رکھ لی تھی میں نے، اور کچھ خاص نہیں ہے۔ تم اس کو مارنا؟ وہ آنکھیں پھاڑے بیڈ کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں وقاص کی کنپٹی سے خون نکل کر گلابی بیڈ شیٹ کو تر کر چکا تھا۔ وہ بھاگ کر وقاص کے قریب گیا، اس کی نبض چیک کی جو ابھی چل رہی تھی۔ اس کو بچاؤ شازمہ، یہ زندہ ہے ابھی۔ وہ عجلت میں مڑا۔ بے وقوف، اب تو بالکل اس کو زندہ نہیں چھوڑ سکتے۔ پستول اٹھاؤ اور خاتمہ کر دو اس کا۔ تو تمہارا یہ پلان تھا؟ تم میرے ہاتھوں اپنے شوہر کو مروانا چاہتی تھی؟ تم گھر سے بھاگی ہوئی آوارہ، تم نے مجھے پھنسایا اور اب تم اپنے شوہر سے انتقام؟ وہ قدم قدم پیچھے ہٹتے خود اپنی ہی نظروں میں گرتا جا رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ابھی یہاں سے نکلنے کی سوچو۔ اگر میں نے زندگی میں کبھی ان ہاتھوں سے کسی شخص کی جان لی تو وہ تم ہوگی شازمہ، جھوٹی فریبی مکار عورت، چال باز۔ وہ جنونی انداز میں آگے بڑھا۔ شازمہ نے پلک جھپکتے میں نیچے سے ریوالور اٹھا کر وقاص کے سر پر فائر کر دیا۔ فائر کی آواز سناٹے اور خاموشی کو چیرتی ہوئی پورے ماحول کو بیدار کر گئی۔ وقاص کا جسم ہلکا سا تڑپ کر بے جان ہو چکا تھا۔ عبدل کی ساکت آنکھیں وقاص پر جمی تھیں۔ شازمہ نے نظر بچا کر دوپٹے سے ریوالور کو صاف کیا اور زبردستی اسے عبدل کے دائیں ہاتھ میں پھنسا دیا اور پھر بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ عبدل ایک دم ہوش میں آیا۔ ریوالور ہاتھ سے چھوٹ گرا تھا۔ شازمہ باہر کیوں بھاگی تھی؟ وہ دیکھنے کے لیے برآمدے میں آیا تو شازمہ گلی کا دروازہ کھول کر اونچا اونچا چلا رہی تھی۔ ہائے میں لٹ گئی، میری مدد کو آؤ، میں برباد ہو گئی۔ مائی گاڈ! عبدل نے دکھ اور صدمے سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ شازمہ محض اسے استعمال ہی نہیں کر رہی تھی، پھنسا رہی تھی قتل کے الزام میں، اور اگر وہ اپنی مرضی سے اپنے ہاتھوں وقاص کا خون کر دیتا وہ تب بھی یہی کرنے والی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بھاگنے کے لیے نہیں، دنیا کے سامنے خود کو معصوم ثابت کر کے یہاں سے نکلنے کی نیت پر تھی، اور بس یہی تھا اس کا اصل پلان، وقاص کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکلنا، لیکن اسے اس کے دھوکے کی سزا دے کر، وہ بھی اپنا دامن بچاتے ہوئے، اور اس جنونی عورت نے ہر قیمت پر اپنا مقصد حاصل کیا تھا۔ عبدل نے دماغ استعمال کرتے سیڑھیوں کا رخ کیا۔ نیچے صحن میں اب شازمہ کے ساتھ اور لوگوں کی بھی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ سیڑھیوں پر تالا لگا ہوا نہیں تھا۔ وہ فوراً اوپر آیا، لیکن اپنے گھر کی چھت پر کودنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ویسے بھی ادھر شازمہ اس کا نام لیتی، ادھر پلک جھپکتے میں لوگ اس کے دروازے پر پہنچ جاتے۔ اس نے باقی سمتوں میں جھانک کر دیکھا، سبھی چھتیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں، وہ کہیں بھی کود سکتا تھا، لیکن سیڑھیوں سے بہت سے قدم اوپر آنے لگے اور عبدل نے سیکنڈز میں فیصلہ کرتے لپک کر چھوٹی دیوار پر پاؤں رکھا اور چھت کے واحد کمرے کی چھت پر چڑھ کر الٹا لیٹ گیا۔ فی الوقت یہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں کسی کا دھیان نہیں جا سکتا تھا۔ سب اسے چھت پر آ کر آس پاس کی چھتوں پر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے۔ اسی چھت کے کمرے کے اوپر اس کا ہونا کسی کے ذہن میں نہ آتا۔ چھت پر اب مردوں کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ نکل گیا، ہم سب نے آنے میں دیر کر دی، ضرور اپنے گھر میں کودا ہوگا، جلدی نہ کی تو وہاں سے بھی نکل جائے گا، ایک دوسری آواز سنائی دی۔ چلو یہیں سے کود کر نیچے جاتے ہیں، مولوی صاحب لونڈے کو بھگا نہ دیں۔ وہ آدمی وہیں سے چھلانگ لگا کر اس کی چھت پر کود گئے۔ عبدل دم سادے وہیں پڑا رہا۔ اس کے گھر جانے والوں کے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آنا تھا، پر گھر والوں کو اس سانحے کی نہ صرف خبر ہونے والی تھی بلکہ مصیبت کا ایک پہاڑ تھا جو ابا جی، بھیا اور بھابھی کے سر پر ٹوٹنے والا تھا۔ عبدل تصور کر کے ہی آدھی موت مر گیا کہ ان سب کو کیسی کہانی سنائی جائے گی۔ کاش وہ اس وقت پکڑے جانے کے خوف سے کہیں زیادہ ان پچھتاووں اور شرمندگی کے سمندر میں غرق تھا جس سے نکلنے کی دور دور تک راہ دکھائی نہ دیتی تھی۔ ایک جی میں آئی خود کو سامنے کے لیے حاضر کر دے کہ وقاص کا قتل اس نے نہیں، شازمہ نے کیا تھا، اور وہی اس کا چشمدید گواہ تھا، لیکن نہیں، اس نے شدید تعصب سے سر نفی میں ہلایا۔ کون اسے سنتا، کون اس کی مانتا؟ آخر آدھی رات کے وقت وہ ان کے بیڈ روم میں کیا کرنے گیا تھا؟ اس کا چشمدید ہونا فی الحال تو اسے آدھا بھی نہیں، پورا مجرم اور قاتل بنا چکا تھا۔ عبدل کو انہی لایعنی سوچوں میں ڈوبے قریب 15-20 منٹ اسی طرح اوپر والی چھت پر لیٹے ہو چکے تھے
نیچے سے شازمہ کے رونے چلانے اور عورتوں کی ملی جلی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ پولیس بھی کسی وقت یہاں پہنچ سکتی تھی اور کیا پتہ ان کی نظروں سے وہ نہ بچ پائے۔ یہ سوچ کر عبدل نے اس جگہ سے نکلنے کا سوچا اور اوپر والی چھت سے دوسری چھت پر آتے اپنے گھر کی چھت پھلانگ گیا۔ جو کچھ ہو چکا اسے فیس تو کرنا ہی تھا۔ اس کے گھر سے محلے والے تو تلاشی لے کر جا چکے ہوں گے یقیناً، لیکن یہاں اسے جس نئے امتحان کا سامنا تھا وہ ہر اترتے قدم کے ساتھ عبدل کے وجود کو لرزا رہا تھا۔ قدم آخری سیڑھی پر تھے اور نظر سامنے صحن میں کھڑے ابا جی، بھابھی اور عمار بھائی پر۔ میں نے کچھ نہیں کیا ابا جی۔ ان سب کے تیور دیکھ کر عبدل نے جلدی سے وضاحت دینے کی کوشش کی، حالانکہ اعصابی طور پر وہ ڈوب مرنے والا ہو رہا تھا۔ وہ تو چھت سے تمہارا آنا ہی بتا رہا ہے، نیچ ذلیل اولاد۔ مولوی صاحب کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ جو کچھ وہ سن کر کھڑے تھے اب تک کے وقت میں اللہ سے ایک ہی دعا تھی کہ یہ سب جھوٹ اور لوگوں کی غلط فہمی کے سوا کچھ نہ ہو۔ انہیں اپنے بیٹے سے ایسا کوئی شکوہ تو کبھی نہیں رہا تھا، لیکن عبدل کا چھت کے راستے گھر واپس آنا ساری کہانی خود اپنی زبانی کہہ رہا تھا۔ پولیس کو بلاؤ عمار، حوالے کرو اس نامراد کو ان کے، میں اس کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ ابا میرا یقین کریں، وہ تڑپ کر ان کے قریب آیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، نہ تم میری اولاد، نہ آج کے بعد ہمارا تم سے کوئی رشتہ۔ ابا ایک بار میری بات۔ وہ رو دینے کو ہو گیا لیکن عمار بھائی نے کھینچ کر اسے ایک سائڈ پر کیا۔ کیا صفائی دو گے عادی؟ یہی کہ تم کاشی کے پاس گئے تھے؟ کاشی ابھی صاف صاف بتا گیا ہے کہ دوپہر کے بعد سے اس نے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھی۔ یہی نہیں، سلیم اور راشد نے تمہیں اپنی آنکھوں سے اس عورت کے گھر داخل ہوتے دیکھا ہے، اور اب ایسے چوروں کی طرح چھت سے آنا۔ اور اگر یہ واپسی 10-15 منٹ پہلے ہوئی ہوتی تو محلے والے تمہیں پولیس کے حوالے کر چکے ہوتے۔ اب عافیت اسی میں ہے کہ اپنا جرم خود قبول کر لو، ورنہ پولیس تو اگلوا ہی لے گی۔ لیکن بھیا میں نے کچھ نہیں، وہ دہائی دیتا رہ گیا اور ابا جی کے بعد بھیا بھی کمرے میں چلے گئے۔ جاؤ عادی، یہاں سے چلے جاؤ، پولیس کسی بھی وقت ہمارا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے، خدا کے لیے نکل بھاگو۔ آمنہ بھابھی سرگوشیانہ لہجے میں کہتے اس کے نزدیک آئیں۔ ان لوگوں کی معافی تلافی کا انتظار کرتے رہے تو زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزر جائے گی۔ بھابھی میں نے قتل نہیں کیا۔ اس نے اپنا سر تھاما۔ صحیح معنوں میں اب احساس ہو رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ قتل جیسا لفظ، خوفناک اور اتنی سیدھی گرفت، ضمیر کی آواز کو پیچھے دھکیلنے کی سزا ملی تھی، اور اتنی جلد۔ اللہ کتنا خفا ہے اس پر، رب تعالیٰ کا ایسا جلال۔ عبدل کو لگا سوائے اپنے آپ کو مار ڈالنے کے اس گناہ کی تلافی ممکن نہیں۔ زندہ رہ کر بھلا وہ کیسے بھر پائے گا اس نقصان کو؟ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ مجھے پولیس کا سامنا کرنا ہوگا، اس نے جیسے حتمی فیصلہ کیا۔ دفاع تو جیتے جی شاید ممکن ہی نہیں، سزا بھگت کر ہی اللہ کو خوش کر سکتا ہوں۔ میں نے تمہارا کچھ ضروری سامان اس بیگ میں ڈال دیا ہے عادی، جلدی سے نکل بھاگو۔ آمنہ بھابھی پورے کمرے میں بھاگ دوڑ کر کے نہ جانے کیا سوچ بچار کر چکی تھیں۔ میں نہیں بھاگوں گا بھابھی، مجھے سامنا کرنا ہے۔ اس نے گہرے گہرے سانس لیتے اپنا حتمی فیصلہ بھابھی کو سنایا تو وہ بیگ پھینک کر ہاتھ جوڑتے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ آنکھوں میں نمی تھی اور بندے ہاتھوں میں التجا۔ تمہیں کچھ ہو گیا عادی تو میں قسم کھاتی ہوں اپنی جان دے دوں گی۔ اس فریبی مکار عورت سے دوستی کرنے، اسے اپنے گھر بلانے، کسی نہ کسی کام سے تمہیں ان کے ہاں بھیجنے کے سب گناہوں کی ذمہ دار میں ہوں۔ تم نے کچھ کیا ہے یا نہیں مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن خدارا تمہیں میرے بندھے ہاتھوں کا واسطہ، مجھے زندگی بھر کے لیے اس اذیت میں مبتلا کر کے مت جاؤ کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا۔ تمہیں بھاگنا ہوگا عادی، مجھے آج بھابھی سمجھ کر نہیں اپنی ماں سمجھ کر میری بات ماننا ہوگی۔ تم یہاں سے کہیں بہت دور چلے جاؤ، بس میرا دل تمہاری زندگی، تمہاری سلامتی کے خیال سے مطمئن رہے گا۔ جاؤ عادی، وقت بالکل نہیں ہے۔ وہ منت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں اور اس بار عادی نے سر اس بات میں ہلاتے ان کے ساتھ ساتھ خود اپنے آپ کو بھی تسلی دی کہ شاید وہ سچ دنیا پر ظاہر کرنے کے قابل ہو جائے، شاید اپنا داغ دھونے کا اسے کوئی موقع مل جائے۔ اس نے بیگ اٹھا کر اپنی الماری کھولتے جلدی سے اپنے ڈاکیومنٹس کی فائل اور کچھ ضروری سامان بھی بیگ میں ڈالا اور بھاگنے کے لیے باہر نکلا۔ سامنے کے راستے سے محلے والے اب بھی طاق میں کھڑے ہوں گے عادی، میں پچھلی دیوار سے گراؤنڈ میں جھانک کر دیکھتی ہوں، اس وقت صرف وہی راستہ ہے جہاں سے شاید تمہیں بچ نکلنے کا موقع مل جائے۔ انہوں نے کمرے سے نکل کر ایک کرسی اٹھائی اور پیچھے کے صحن کی آخری دیوار کے ساتھ لگا کر پیچھے جھانکا۔ یہاں دور تک پھیلے گراؤنڈ میں صرف اندھیرا تھا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ درختوں کی قطار تھی جن کے پیچھے چھپ چھپا کر جاتے وہ سڑک تک پہنچ سکتا تھا۔ وہ نیچے اتر کر واپس سامنے کے حصے میں آئیں۔ جلدی نکل چلو، پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ آہستگی سے کہتے اس کے قریب آئیں اور تبھی ابا جی دروازے میں آئے۔
خاموش افسوس بھری نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے وہ اس وقت دکھ سے نڈھال تھے۔ عبدل میں آنکھیں ملانے کی تاب نہ تھی۔ آمنہ بھابھی بھی نظریں چرا گئیں۔ عبدل نے قدم پچھلے حصے کی طرف بڑھائے اور آمنہ کی نظر برآمدے کی میز پر پڑے اس کے موبائل پر گئی۔ آگے بڑھ کر جلدی سے موبائل اٹھایا۔ آدی تمہارا موبائل۔ انہوں نے موبائل والا ہاتھ آگے بڑھایا اور عبدل بھی واپس پلٹا، لیکن اس سے پہلے ہی ابا جی آگے بڑھے اور موبائل آمنہ کے ہاتھ سے لے کر سامنے دیوار پر دے مارا۔ خبردار، جو رابطے کی یہ آخری کڑی بھی اپنے ساتھ رکھی۔ تم جیسے نیچ انسان کی یہاں آواز بھی کوئی سننا نہیں چاہتا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے ہمیشہ کے لیے۔ ابا جی کے نفرت بھرے الفاظ میں بھی اسے زندگی کی طرف جانے کی اجازت نظر آئی اور وہ چپ چاپ وہاں سے نکل کھڑا ہوا۔ دیوار پھلانگ کر درختوں کے اندھیرے سایوں تلے بھاگتا وہ سڑک پر آیا تو ایک ٹیکسی مل گئی اور اس کے اندر بیٹھنے تک بھی اس کا دماغ آگے کے متعلق بالکل خالی تھا۔ کہاں جانا ہے باؤ؟ ٹیکسی والے نے مرر سیدھا کیا۔ عبدل نے خالی خالی نظروں سے اوپر دیکھا۔ ٹیکسی والا بنا جواب کا انتظار کیے روانہ ہو چکا تھا۔ پنیا۔ بالآخر چند منٹ کے وقفے سے منزل کا نشان بتاتے عبدل نے پہلی اطمینان کی سانس خارج کرتے سر پشت سے ٹکایا۔ پنیا یہاں کا ایک مضافاتی گاؤں تھا جہاں اس کا یونیورسٹی فیلو سمیع اللہ رہتا تھا اور یہ اس کا واحد دوست تھا جس کے متعلق گھر میں بھی شاید کسی کو کبھی بتانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، نہ ہی سمیع اللہ سے یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد کبھی ملاقات ہو پائی تھی، اور آج شاید سمیع اللہ ہی تھا جو مشکل گھڑی میں اس کے کسی کام آ سکتا تھا۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں کہیں نکلنے کا رسک وہ فی الحال نہیں اٹھا سکتا تھا۔ پولیس ایک بار مستعد ہو جاتی تو اس کے کہیں بھی نکلنے کی راہیں مسدود ہو جاتی، اس لیے ایک طویل سفر ٹیکسی میں طے کر کے وہ آدھی رات کو سمیع اللہ کے گھر پہنچا تو وہ بیچارہ ٹھیک سے حیران بھی نہیں ہو پایا، لیکن فطرتاً ایک شرمیلا اور وزادار لڑکا تھا، اس لیے بنا کچھ پوچھے عبدل کو اپنے ہاں ٹھہرا لیا۔ سوچوں اور تناؤ سے بھری رات کا اختتام ہوا تو اگلی صبح بھی ناشتے اور سمیع اللہ کی خاموشی سے ہوئی۔ عبدل نے البتہ خود ہی شرمندگی بھری وضاحت دی کہ ابا جی سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا ہے اور وہ ناراض ہو کر گھر سے نکلا ہے۔ سمیع اللہ اسے بیٹھک میں ہی ٹھہرا کر اپنے کام پر نکل رہا تھا۔ وہ ہری پور میں کہیں ڈرافٹ مین کے طور پر کام کرنے لگا تھا۔ چند ماہ پہلے ہی اس کی شادی ہوئی تھی۔ گھر میں اس کی والدہ اور بیوی کے علاوہ 3 بہنیں بھی تھیں۔ گھر میں کسی اور مرد کی موجودگی کو نہ پاتے سمیع اللہ کے ساتھ وہ بھی گھر سے نکل آیا اور اس کی واپسی کا ٹائم پوچھ کر پنیا کے ویرانوں کی طرف نکل گیا۔ اکیلے تنہائی میں سوچتے اور بس سوچتے چلے جانا، اپنے کیے پر ندامت، آنے والے وقت کے لیے پلاننگ، خود سے کچھ وعدے اور نئی اندیکھی زندگی کی طرف قدم بڑھانے کے لیے خود کو ڈھیر ساری ہمت، حوصلے اور خوش امیدی کی تسلی دیتے وہ پورے 8 دن یہیں گزار بیٹھا۔ وہ بہت دھیرے دھیرے پرانے عبدل علی کو واپس اپنے اندر لا پایا تھا۔ جو کچھ ہو چکا تھا عبدل اس کے نتیجے میں اپنے اوپر سے اعتماد مکمل کھو چکا تھا۔ اسے لگتا بہت جلد سب بھول بھال وہ ایسا یا اس سے بھی بھیانک کوئی اور فعل انجام دے بیٹھے گا۔ آنکھوں پر غفلت اور نادانی کی پٹی بندھ جائے تو ساری عقل ہوش پل میں رخصت ہو جاتی ہے، اور ایسے عقل کے اندھے کو برا بھی اچھا دکھائی دیتا ہے۔ پھر کوئی سنگین حادثہ ہی اس کی کھوئی یادداشت لوٹانے کا باعث بنتا ہے۔ ہاں، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ چوٹ کھا کر وہ عارضی طور پر سنبھل بھی جاتا ہے، ایسی غلطی دوبارہ نہ دہرانے کے خود سے بڑے پکے وعدے بھی کرتا ہے، لیکن پھر کہیں کوئی اور اندھا کنواں اس کے قدموں کا منتظر ہوتا ہے جس میں گرتے ہی وہ ایک بار پھر ویسا ہی بن جاتا ہے۔ عبدل بھی ہر صبح کے ساتھ کچھ ایسے عہد، کچھ ایسی ترکیبیں سوچتے بیٹھ جاتا جو زندگی بھر کے لیے اسے سدھار دیں، کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسا علاج کہ دوبارہ وہ بیماری پھر کبھی اس پر حملہ آور نہ ہو۔ دن بھر پہاڑوں سے سر ٹکراتے وہ خود کو ایک نفسیاتی مریض تصور کرنے لگا تھا جسے ایک معالج کی اشد ضرورت تھی، کوئی سامع، کوئی مسیحا جو اسے یقین دلا سکے کہ ہاں وہ دوبارہ کبھی ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ 7 روز بعد اسے اپنی حالت میں پہلے دنوں کی نسبت کچھ بہتری محسوس ہوئی۔ رفتہ رفتہ وہ خود سے لڑنے کے بجائے اب آگے کے متعلق پلاننگ کرتے وقت گزارنے لگا تھا، اور یہ ایک اچھا سائن تھا۔ 2 روز ہوئے اس نے اب پیچھے کے متعلق سوچنے سے خود کو دانستہ باز رکھا تھا، اور یہ پہلی تدبیر تھی جو بڑی کارگر ثابت ہوئی تھی۔ اب اس نے اپنے آپ سے تہیہ کیا کہ وہ گزری تلخ یادوں کو کبھی اپنے ذہن میں نہیں دہرائے گا، اور اس عہد کے باندھتے ہی اسے پہلی مرتبہ اپنے خاموش میزبان کی بے بسی پہ ترس آیا۔ 8 دنوں سے وہ ایک بوجھ کی طرح اس پہ مسلط تھا۔ سمیع اللہ نے اشارتاً بھی ایک بار یہ سوال نہیں کیا کہ وہ کب یہاں سے جائے گا۔ عبدل نے اسی رات ہی کھانے کے دوران اسے آگاہ کیا کہ اگلی صبح وہ یہاں سے چلا جائے گا، اور پھر اگلی صبح عبدل نے ایک معمولی رقم اپنی جیب میں بچا کر رکھتے باقی کی ساری رقم سمیع اللہ کو اس کی شادی کے تحفے کے طور پر دے دی۔
اور 10,000 کی خطیر رقم ہتھیلی پہ دھری دیکھ سمیع اللہ کا منہ کھل گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ تو خود… اللہ مسبب الاسباب ہے سمیع۔ عبدل اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر سادگی سے مسکرا دیا۔ تمہاری شادی پر آ نہیں پایا تھا، بھابھی کے لیے ان کی پسند کا کچھ خرید لینا۔ اور جیب میں راول پنڈی تک کا کرایہ اور ماما جی کے 500 لیے وہ ایک نئے سفر پر روانہ ہو گیا۔